یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج منگل 29 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مستونگ اور کلات کے مختلف علاقوں میں فوج کشی 8ویں روز بھی جاری رہا، جہاں بم برسائے گئے، ہیلی کاپٹروں نے شیلنگ کی، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے۔ تربت اور رکھنی سے قابض پاکستانی فورسز نے 4 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی بارودی سرنگ دھماکہ، ایک چرواہا جاں بحق۔ اسلام آباد بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے رہنماؤں کے رہائی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 13ویں روز بھی احتجاج جاری رہا۔ جھل مگسی کوہلو میں قبائلی اور گروہی تصادم کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ ڈیرہ بگٹی وابڈا اہلکار کام دوران کرنٹ لگنے سے ہلاک ہوا۔ ڈیرہ بگٹی نوجوان نے گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کر خود کو گولی مار دی، تاہم وہ شدید زخمی ہوا۔ بھاگ 4 سالہ بچہ نالی میں گر کر جاں بحق ہوا۔ بلوچستان قابض پاکستانی فوج کے 3 مخبر اہلکار ہلاک کر دیے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی دشت در چکو ولنگور ہسپتال 10 سال سے بند، ڈاکٹر عملے کا تنخواہ جاری۔ چاغی ہزاروں افراد جو ایران جا کر مزدوری، کاروبار یا تیل کی چھوٹی تجارت کرتے تھے، اب روزگار سے یکسر محروم ہو گئے ہیں۔ اہلیان علاقہ تربت سے 3 جبکہ رکھنی سے 1 شخص کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ تفصیلات مطابق پاکستانی فورسز نے تربت کے علاقہ تمب سریکن سے مہران بلوچ، نظام بلوچ، جبکہ دشت در چکو سے عدنان ولد غفور نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ دوسری جانب رکھنی سے اطلاعات ہیں کہ عبد الرحمان سیلانی نامی شخص کو فورسز نے رواں مہینے 15 تاریخ کو حراست میں لیا تھا، جس کے بعد تاحال لاپتہ ہیں۔ ڈیرہ بگٹی میں زیر زمین بچھائی گئی بارودی سرنگ پھٹنے سے ایک چرواہا شادمان بگٹی نامی ہلاک ہوا۔ جھل مگسی کے تحصیل کوٹ مگسی میں بجرانی اور مگسی برادری کے درمیان زمین کے پرانے تنازع پر ہونے والے دشمنی ایک بار پھر خون ریز تصادم میں تبدیل ہو گیا۔ پیر کے روز دونوں گروپوں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق یہ دشمنی 2018 میں زمین کے تنازع پر شروع ہوا تھا، جب بجرانی قبیلے کے 4 افراد قتل کر دیے گئے تھے، جس کے بعد سے دونوں قبائل میں کشیدگی برقرار ہے۔ علاوہ ازیں ضلع کوہلو کے تحصیل ماوند میں 2 گروہوں کے درمیان ذاتی تنازع پر ہونے والے لاٹھیوں اور پتھروں کے آزادانہ استعمال سے سومار ولد کریم داد کنگرانی نامی شخص جاں بحق ہوا۔ منگچر تحصیل مدرسے کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے محمد ذاکر ولد محمد حنیف سکنے منگچر نامی شخص موقع پر جاں بحق ہو گئے، تاہم قتل کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے مچھ، کوئٹہ اور ہوشا میں قابض پاکستانی فوج کے 3 مخبر اور ڈیتھ اسکواڈ کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ شب کوئٹہ میں برما ہوٹل کے قریب قابض پاکستانی فوج کے ملٹری انٹیلیجنس MI کے کارندے امیر داس ولد پیارا کو مسلح حملے میں ہلاک کر دیا۔ مذکور کارند بھیس بدل کر قابض فوج خفیہ اداروں کے لیے مخبری کا کام کر رہا تھا، جبکہ مچھ میں دربار ہوٹل کے قریب قابض پاکستانی فوج کے اہلکار ڈیتھ اسکواڈ کارندہ نوید سومالانی کو قتل کر دیا۔ علاوہ ازیں غلام ولد عبداللہ کو ہوشاب سے حراست میں لیا گیا۔ دوران تفتیش انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کی تشکیل کردہ نام نہاد ڈیتھ اسکواڈ کارندہ ہے اور اختر سعید کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے، جس کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔